ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ انعام اور احسان ہے کہ اس نے رمضان جیسے مبارک مہینے کو ہمیں عطا فرمایا، اور ہم سے جو عبادتیں ہو سکی ہے ہم نے اپنے خالق کائنات رب العالمین کے سامنے اس نذرانے کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، تلاوت کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ہمیں ایک بامقصد طریقے سے عنایت فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو لگانا بہت مشکل ہے۔ وہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، یہ مشہور ہے، لیکن 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے محبت رکھتا ہے۔ وہ 99 قتل کرنے والے کو بھی معاف کرنا جانتا ہے۔ اس کی شان رحیمی اور شان کریمی بہت بڑی ہوئی ہے۔ یہ مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو سعادت عطا کی، خوش قسمتی عطا کی، رات کو سحر کے ٹائم پر اٹھ کر اپنے خالق اور مالک کا حکم پورا کر رہا ہے، یہ بندہ مومن پر اللہ کو بڑا رحم آتا ہے، بڑا پیار آتا ہے کہ میرا حکم ہے اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ 4 یا 5 بجے رات کو اٹھ کر سحر کرنا ہے، تو وہ سحر کو سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر جو ہے کھانے کے لیے تیار ہے۔ سحر اگر اس کے لیے ثواب ہے تو ظاہر ہے کہ افطار بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ ایک بندہ مومن جو ہے جب افطار کے وقت دسترخوان لگا ہوا ہے، سامنے ہر چیزیں رکھی ہوئی ہے، حلال غذائیں ہیں،
اور ان ساری حلال غذاؤں کو سامنے ہاتھ سے چھوتا ہے، ادھر سے ادھر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا مجال ہے اس کی کہ وہ اپنے منہ تک کے اس غذا کو لے کر چلے جائے۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، میرا بندہ 12 گھنٹے سے 13 گھنٹے سے بھوکا اور پیاسا رہا، اور اب اس کے سامنے حلال غذا ہے پھر بھی کھا نہیں رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ امر ربی کا جو ہے پابند ہونا چاہتا ہے۔ میرے رب کا حکم ہوگا افطار کرو، کھاؤ تو میں کھاؤں گا، اور انتظار کرتا ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے اعتبار سے بڑے بڑے عمرہ اور بہت بڑے بڑے بادشاہ، ان کے ہاتھوں میں لاکھوں کی کروڑوں کی گھڑیاں رہتی ہے، ان کی گھڑی میں ٹائم ہو گیا ہے، لیکن مسجد کی گھڑی میں اگر ٹائم نہیں ہوا ہے تو وہ انتظار کرنے کو تیار ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ 2 منٹ ابھی باقی ہے، 1.5 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے۔ کوئی بندہ مومن لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، یہ نہیں کہتا ہے کہ میری راڈو گھڑی کے اندر جو ہے ٹائم ہو گیا، میں تو افطار کر لے رہا ہوں۔ بلکہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے، اس کے باوجود رک رہا ہے۔ چلو ایسا نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ بھوک اور پیاس ہے، اس کے باوجود رک رہا ہے۔ یہ بندے کی صفت اور بندے کا یہ جو نقشہ ہوتا ہے، افطار کے وقت میں فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبودیت کے لیے، اللہ کی معبودیت کے لیے، اللہ کے امر کے لیے کس قدر منتظر ہے، کبھی عجلت نہیں کرتا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اور آپ خاص دیکھیں گے کہ کھانے پینے کے ٹائم پر لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ افطار کے وقت میں کوئی لڑائی جھگڑا آپ کو ملے گا نہیں۔ ہر آدمی اپنے سامنے کی چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، اگرچہ کہ وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ لڑائی کا خاتمہ ہے، محبت کو تقسیم کر رہا ہے، حسن سلوک کر رہا ہے، اپنے پاس کی کھجور جو ہے دوسرے کو منتقل کرنے کو تیار ہے، اپنے پاس کی غذا دوسرے کو دینے کو تیار ہے۔ ایثار و قربانی کا مظہر بنا ہوا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلے ہمیں 30 دن تک کے دیے اور ٹریننگ دی ہے، گویا سحر کے وقت کی ٹریننگ اور افطار کے وقت کی ٹریننگ، یہ 2 ٹریننگ جو ہے اس بندہ مومن کو سارے انسانوں میں امتیازی حیثیت دلاتے ہیں۔ وہ امتیازی حیثیت کیا ہے؟ یہ بندہ مومن جو ہے اپنے رب کا حکم مانتا ہے، اور وہی چیز، وہی اسپرٹ، وہی مشق جو اس نے پورا مہینہ سحر اور افطار کے وقت میں کی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے۔ جب بھی عام دنوں میں اللہ کا حکم ہوگا تو وہ استعمال کرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ رک جائے گا۔ ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے، ہاں کر دے وہ تم کرو، اور جس سے منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ یہ زندگی اگر ہماری بن جائے تو دنیا میں ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو پابندی کے اعتبار سے ادا کرنے والے بہت کم خوش نصیب ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے کوتاہیاں کی، غلطیاں کی۔ وہ کوتاہیاں کیا تھی؟
کہ 3 دن تراویح پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، 10 دن تراویح پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، قرآن شروع کیا اور اس کو مکمل نہیں کیا، قرآن شروع کیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ روزے بھی جو ہے چند رکھے اور چند چھوڑ دیے۔ ایک وہ شخص کو دیکھیے کہ جس کو ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ آپ روزے مت رکھو، وہ بیچارہ کوشش میں ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ ایک وہ معصوم بچہ جس کو پورے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آپ روزہ مت رکھو، لیکن وہ روزہ رکھنے کی ضد کر رہا ہے، وہ سحر میں اٹھانے کی ضد کر رہا ہے۔ اور ایک ہٹا کٹا مسلمان، ایک تندرست مسلمان، ایک تندرست نوجوان، اسے تھوڑا سا عذر ہے اور اس عذر کو بہانہ بنا کر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ تم نے چھوڑ دیا ہے یا توڑ دیا ہے، پوری زندگی اگر تم روزہ رکھتے رہو گے تو اس کا ثواب نہیں کما سکتے جو تم نے چھوڑا ہے یا توڑا ہے۔ پوری زندگی قضا ادا ہو جائے گی، لیکن اس شان سے نہیں ادا ہوگی، اس ثواب سے نہیں ہوگی، اس اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا قابل احترام مبارک مہینہ تھا، جس میں ایک ایک نیکی جو ہے بڑی قیمتی تھی، نیکیوں کا سیزن تھا، اس میں چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی وبال جان بن سکتی۔ اس لیے افسوس کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ خوش نصیب جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا، آج جب آتے ہیں عیدگاہ میں، عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ احکم الحاکمین رب العالمین، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ان انسانوں کو پہچانتا ہے جس نے رمضان کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ اب اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں۔ میرے جاہ و جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، میرے شان علو مرتبت کی قسم، تمہیں تراویح اور روزوں کے بدلے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تم یہاں سے مغفرت کا پروانہ لے کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بندہ مومن کے ساتھ اللہ کو بہت محبت ہے۔ یہ بندہ مومن پوری دنیا کے اندر جو ہے، جو لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، حالات ہیں، اصل میں ہماری کوتاہی ہے۔ قرآن کے اندر یہ جتنے حالات آ رہے ہیں، جنگوں کے حالات ہیں، بربادی کے حالات ہیں، ایٹم بم بانا جا رہا ہے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، یہ سارے کے سارے مناظر کو قرآن سے پوچھو تو قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو کچھ فساد برپا ہے وہ تمہارا اپنا خود کا کمایا ہوا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے باطل کیسے سر اٹھا رہا ہے، ظالم حکمراں کیسے دعوے کر رہے ہیں، وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہماری اپنی مٹھی کے اندر کر لیں، پوری دنیا میں ہماری حکومت چلنے لگے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونے لگے۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ کے مقابلے میں آنے والا کبھی بھی ٹک نہیں سکتا۔ بظاہر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود برباد ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے،
یہ امریکہ اور روس، امریکہ اور اسرائیل جس طریقے سے اس معصوم روزے داروں کے اوپر بموں کی بارش کر رہے ہیں، راکٹ برسا رہے ہیں، تباہی و بربادی لا رہے ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مظلوم کی آہ سے یہ سارا برباد ہو سکتا ہے، ایک مظلوم کی آہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مظلوم کی بددعا وہ رائفل کی گولی ہے جو کبھی نشانہ نہیں چوکتی ہے، لیکن ایک مظلوم کی بددعا نہیں لگ رہی ہے۔ اتنے خانہ کعبہ کے طواف کرنے والے، اتنے حج اور عمرے پہ جانے والے، رو رو کر دعائیں کرنے والے، اتنے اللہ کے دربار پر حاضری دینے والے، اتنے سارے لوگوں کی بھی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس لیے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا میں مذہب جو ہے، مذہب کو جس طریقے سے اپنانا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں اپنایا ہے۔ اسلام کو جیسے اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں کیا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان آج کے دور میں اسرائیل اور امریکہ کی روح کے اندر ہے، ان کی اتباع مت کرو۔ یہ سارے دنیا کے عرب ممالک جو ہے انہی کی چاہت میں پڑے ہوئے ہیں اور انہی سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ بظاہر وہ خانہ کعبہ میں نظر آتے ہیں، بظاہر وہ بیت اللہ میں مسجد میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی امیدیں امریکہ سے لگی ہوئی ہے، اسرائیل سے لگی ہوئی ہے کہ یہ مدد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر بہت بڑی بڑی جگہیں دی ہے، کہیں 10,000 امریکی فوج ہے، کہیں 50,000 امریکی فوج ہے، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دیے بھتہ سب کچھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے یہ تیار ہے۔ اللہ کے اوپر سے نظریں ان کی ہٹی ہوئی ہے۔ ایک ہے اسلامی ممالک کا ہونا، عربوں کو آپ اسلامی ملک کی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کے دستور اور دین کے دستور اور مذہب کے دستور کے لحاظ سے حکومتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں گے، ایک اہل اللہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کو اگر دیکھیں گے آپ تو اس کے الفاظ کو اگر پڑھیں گے آپ تو اس کی حقیقت سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ امریکہ میں جتنے الفاظ ہیں، الف میم رے یہ کاف ہے، فرمایا کہ اس کو آپ الگ الگ پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ میں مکاری کے تمام حروف ہے۔ مکاری لکھیے آپ، روس اسے پلٹ دو تو فرمایا کہ سین واو رے سور بن جاتا ہے۔ وہ ان کی کوئی حقیقتیں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت جو اللہ نے ایمان والے کو دی ہے، اصل میں ایمان والے نے اس اصلی طاقت کو چھوڑ کر شو کو ٹپ کیا ہے۔ خالی داڑھی اور ٹوپی رکھ لینے سے، خالی ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ نام رکھ لینے سے اسلام کا کام نہیں چلنے والا ہے۔ ابراہیم کے گھر کے اندر زنا ہو، اسماعیل کے گھر کے اندر جو ہے شراب خوری ہو، موسیٰ کے گھر کے اندر جو ہے چرس اور گانجے کا دھندا ہو، یہ کب ہو سکتا تھا یا کر سکتا ہے کوئی انسان؟ اور کتنا مذاق اڑاؤ گے ان نام کو؟ نام تمہارا تمہارے ماں باپ نے اتنا بہترین رکھا کہ کبھی تم اگر نام پر غور کرتے اور اس کی سوانے کو موسیٰ علیہ السلام کی پڑھ لیتے تو تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج چاروں طرف سے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف سے خون خار بھیڑیوں کی طرح خون چوسنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔
آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم صرف یا یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پر اس پر دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے مرے ہوں گے، اتنے مرے ہوں گے، اتنے مرے ہوں گے۔ کون انصاف کا زمانہ ہے کہ صحیح انداز میں جو ہے تمہیں رپورٹ کرنے والا ہے؟ یہ بولتے ہیں نا کہ 1000 بم ڈالے گئے اور مرے کتنے؟ 50 مرے۔ کبھی یقین کر سکتے ہو آپ؟ کبھی یقین کر سکتے ہو؟ نہیں۔ ہزاروں لاشیں ہیں، لاکھوں لاشیں ہیں، لاکھوں لاشیں ہیں۔ پورے کے پورے خطے کو برباد کر دیا گیا ہے۔ وہ تو ان کے سینے میں، چند لوگوں کے سینے میں وہ ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا معرکہ رکھا ہے۔ حق پر جو بھی رہے گا تھوڑی پریشانی ضرور جائے گی، لیکن اس کو ایک دن انصاف ضرور ملے گا اور اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ میرے عزیز دوستو، پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید۔ دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی تھی، اس کا ایک ہی جملہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ سر کٹا سکتے تھے لیکن سر جھکا نہیں سکتے تھے۔ اور آج پورے مسلمان سر جھکانے کو تیار ہے، سر کٹانے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مال دو، مال نہیں ہے، وقت دو، وقت نہیں ہے، فلاں قربانی دو، وہ نہیں ہے۔ ہر چیز کے سلسلے میں یہ مسلمان جو ہے، وہ جو متحدہ ایک پلیٹ فارم تھا، جو سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح ایمان والا رہتا تھا کہ اگر کسی کے ایک بدن کے حصے میں اگر سوئی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے تو پورا بدن متاثر ہوتا تھا۔ آج ویسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو، لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، ٹی وی پر سارے مناظر دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کو اچھی اچھی ڈشیں چاہیے۔ دنیا کے اندر انقلاب لانے والی کوئی اگر قوم ہے، زندہ قوم ہے، تو وہ صرف ایمان والے ہیں، ایمان والے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان پاورفل ہو، ایمان اتنا پاورفل ہو جیسا کہ افطار کے ٹائم پر تھا۔ ابھی 2 منٹ باقی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ حلال غذا ہے، پانی خود حلال ہے لیکن وہ پیتا نہیں ہے، 2 گھونٹ پانی پینے کو تیار نہیں، 2 لقمہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ پاورفل ایمان، خوف خدا اس وقت جو اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو اس کے دل کے اندر ہے، وہ افطار کے موقع پر وہ منظر دیکھتے رہو آپ، اور وہی منظر کو دنیا کے اندر پیش کرنے کی محنت کرتے رہو۔ جس دن آپ اس میں کامیاب ہو گئے، پھر دنیا میں کوئی ایمان والے کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا، اس سے ٹکرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے حالات میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، ہر چیز دینے کی توفیق دی، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اور کوشش کرتے رہے اور کوشش کرتے رہنا ہے ہمیشہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالات بہت برے سے برے آنے والے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھ لو، صحابہ کی زندگی کو سمجھو، کیسے کیسے حالات تھے، بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے لیکن اپنے ایمان پر حرف آنے نہیں دیتے تھے۔ کتنے حالات تھے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں، جیلوں کے اندر ڈال دیے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ایمان اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آگ ساری دنیا کے اندر لگانے دو، لیکن یہی آگ
محتاج ہیں اللہ کے ایک حکم کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پر بادشاہ نمرود، یہ جو ہے نتن یاہو سے بدتر تھا، یہ ٹرم سے بدتر تھا، وہ نمرود نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانا چاہا۔ پورے اسباب جلنے کے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے حق میں تو ٹھنڈی ہو جا، گلے گلزار ہو جا۔ وہ ایئر کنڈیشن بن گئی، ان کا ایک بال جو ہے وہ جلا نہیں سکی۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف کی آگ کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو پاورفل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کی خوشیاں ہیں، ہمارے بہت سارے یتیم غریب بھائی جو ہے یہاں لنگر خانے کے اندر آتے ہیں، انہیں کھانے کا نظم کیا جاتا ہے، دواخانوں میں لے جا کر کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ ایک سلسلہ لنگر خانے کی طرح بزرگان دین نے جو لگایا تھا، وہ سلسلہ یہاں مسجد جمیل بیگ کے اندر لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ دامے درمے سخنے، آپ تھوڑا تھوڑا جو مدد کرتے ہیں، قطرے قطرے دریا بنتا ہے، اور آپ آ کر دیکھیں گے کہ 2,000 لوگ جو ہیں یہاں کھانا کھا کر مفت میں جاتے ہیں۔ آئیے اپنے اس کے لیے بھرپور تعاون فرما دیجئے اور کوشش کیجئے 2 چیزوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں تھوڑا سا راستہ بدل کر ہم کو جانا ہے۔ ہم راستے سے آئے ہیں، کسی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو جاتے وقت بھولیے مت اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرے یہ کہ صدقہ فطر جو ہے، جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، کسی وجہ سے آتے وقت نہیں دے سکے ہیں، تو جانے کے بعد سب سے پہلا کام صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آج جو ہے عید کی خوشیاں ہیں، اللہ کے واسطے کوئی ایسا عمل مت کرو کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا تہوار بدنام ہونے لگے۔ اپنے نوجوانوں پہ کنٹرول رکھو، اپنے بچوں پہ کنٹرول رکھو، اپنی بچیوں پہ کنٹرول رکھو۔ اسلام اور مسلمان بہت بدنام ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا تو سمجھ لو، آج برقعے پہن کر مرد آدمی غیر مسلم وہ بھیک مانگنے کے لیے آ رہا ہے، برقعے پہن کر غیر مسلم عورتیں وہ بھیک مانگنے کے واسطے آ رہی ہیں۔ پروفیشنل معاملہ ہو گیا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو جمع کر کے صدقہ فطر یا زکوٰۃ دینے کو، خیرات دینے کو اور فوٹو اتار لینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اپنے گھر کے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے محلے کے پڑوسیوں کو دیکھو، وہ بیچارے جو خوددار ہیں، مانگ نہیں سکتے، ان کے گھر پہ شیر خرمے کا سامان نہیں پہنچا ہوگا۔ آپ بلائیے، غریب گھروں تک کے پہنچیے، یا غریب گھروں تک کے شیر خرما پہنچائیے، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کیجیے۔ یہ آپ کا مومنانہ کردار اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک تو مسلمانوں کے ساتھ رواداری، اچھے سے سلوک کرنا آج کے دن، اسی طریقے سے اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا۔ اس ملک کے اندر حالات جو ہیں، اس ملک کے حالات کے اوپر آپ نظر رکھو۔ آج بھی ہمارے بھائی جو ہیں ایسے یعنی خطرات میں اور خوف کے ماحول میں عید کی نماز کو جا رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ ہم گھر کو واپس جائیں گے تو ہمارا گھر باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اتنے خطرناک حالات ہیں۔ ان خطرناک حالات کا مقابلہ ہم صرف اور صرف اپنے ایمان کو پاورفل کر کے اور خوف خدا اپنے دل کے اندر بٹھا کر ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔